حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک عظیم حکومت اور عظیم جسمانی طاقت عطا کی۔ ان کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک ظالم حکمران جالوت میدان جنگ میں آپ کے مد مقابل آیا تو حضرت داؤد نے آلہ سنگ اندازی سے، یعنی وہ آلہ جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، اس سے اتنی قوت سے پتھر پھینکا کہ جالوت جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، پتھر نے اس کا سینہ چیر دیا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور جالوت گھوڑے سے زمین پر گر کر اپنے ہی خون میں تڑپنے لگا۔ دوسری طرف حضرت داؤد کے پاس ایک طاقتور حکومت تھی اور آپ پوری طاقت سے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ کی محراب عبادت کے چاروں طرف 1000 افراد شام سے صبح تک تیار کھڑے رہتے تھے۔ آپ کی روحانی، اخلاقی اور عبادی طاقت کا یہ عالم تھا کہ رات کا ایک حصہ جاگے رہتے اور پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے، اور سال بھر کے آدھے ایام روزے میں گزارتے۔ نعمتوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ غرض یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنگ میں، عبادت میں، علم میں اور حکومت میں بہت قوی اور طاقتور تھے، اور انہیں فراواں اور بے پناہ نعمتیں حاصل تھیں۔ قرآن مجید حضرت داؤد علیہ السلام پر نعمات الہی کی کچھ اس طرح سے تفصیل بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے، اس طرح کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح خدا کرتے تھے۔ نہ صرف پہاڑ بلکہ سب پرندے بھی ان کے لیے مسخر کر دیے تاکہ ہمیشہ ان کے ہمراہ اللہ کی تسبیح کریں۔ یہ سب پرندے اور پہاڑ حکم داؤد کے مطیع تھے، یعنی اطاعت گزار تھے، ان کے ساتھ ہم آواز تھے اور ان کی طرف بازگشت کرنے والے تھے۔ یوں تو پوری کائنات کے تمام ذرات خدا کا ذکر، تسبیح اور حمد کرتے ہیں، خواہ کوئی داؤد ان کے ساتھ ہم صدا ہو یا نہ ہو۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے صدا بلند کرنے اور تسبیح کی نغمہ سرائی کے وقت ان موجودات کے اندر جو کچھ پوشیدہ تھا وہ آشکار و ظاہر ہو جاتا تھا، اور اندرونی زمزمہ بیرونی نغمے میں تبدیل ہو جاتا تھا، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر سنگریزے تسبیح کرنے لگتے تھے۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دشت و بیاباں کی طرف نکلتے، اور جس وقت آپ زبور کی تلاوت کرتے تو کوئی پہاڑ اور پتھر اور پرندہ ایسا نہ ہوتا کہ جو ان کے ساتھ ہم آواز نہ ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو نعمتیں حاصل تھیں، ان میں ایک نعمت یہ تھی جس کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اس طرح سے کہ وہ اس سے زرہ بنانے کے لیے مضبوط، پتلی پتلی، نازک قسم کی کڑیاں بنا سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی
جنگوں میں دفاع کے لیے لوہے کی سلیٹوں سے استفادہ ہوتا تھا۔ لوہے کی سلیٹیں استعمال کی جاتی تھیں جو بھاری بھی ہوتی تھیں، اور اگر انہیں پہنا جاتا تو وہ اتنی خشک اور بے لچک ہوتی تھیں کہ جو جنگجو غازی انہیں پہنتے تھے وہ ان کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتی تھیں۔ کوئی بھی شخص اس زمانے تک لوہے کی باریک اور مضبوط کڑیوں سے زرہ کی مانند کوئی ایسی چیز نہ بنا سکا تھا جو لباس کی طرح آسانی کے ساتھ بدن پر آ سکے اور بدن کی حرکات کے ساتھ نرم اور رواں رہے۔ بے شک اللہ کی ذات نے جس طرح بھٹی کو لوہا نرم کرنے کی خاصیت بخشی ہے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اس لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ایک اچھے آدمی ہو مگر تم بیت المال سے اپنی روزی حاصل کرتے ہو۔ داؤد 40 دن تک روتے رہے اور خدا سے اس کے حل کی درخواست کی، تو پروردگار عالم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، اور پھر وہ ہر روز ایک زرہ بنا لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔ یعنی داؤد علیہ السلام اس توانائی کے ذریعے کہ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی تھی، بہترین طریقے یعنی جہاد کے وسیلے سے، ایسا وسیلہ جو دشمن سے حفاظت کرے، اس سے استفادہ کرتے تھے، اور اس سے زندگی کے عام وسائل میں ہرگز فائدہ نہ اٹھایا۔ اور عجب یہ کہ اس کی آمدنی سے بعض روایات کے مطابق اپنی سادہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ حاجت مندوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ ان کا ایک بولتا ہوا معجزہ شمار ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد اگرچہ بہت سے محافظین موجود تھے، تاہم 2 آدمی ایک جھگڑے کے سلسلے میں عام راستے سے ہٹ کر محراب اور دیوار قصر سے اوپر آئے اور اچانک آپ کے سامنے آ دھمکے۔ جیسا کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، وہ اچانک داؤد کے سامنے آ نکلے، لہٰذا ان پر نظر پڑی تو داؤد وحشت زدہ ہوئے اور گھبرائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں خیال ہوا ہو کہ ان لوگوں کا ان کے بارے میں غلط ارادہ ہو، لیکن انہوں نے بہت جلد آپ کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا، ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے اور ہم آپ کے پاس داد رسی کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ ہمارے بارے میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور ظلم روا نہ رکھیں اور راہ راست کی طرف ہماری ہدایت کریں۔ اس موقع پر ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ موقع نہ دیا، اور ایک شکایت کرنے والے نے پہل کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں، لیکن یہ اصرار کرتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو۔ گفتگو میں یہ مجھ پر بھاری ہے اور مجھ سے زیادہ باتونی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کی بات سنے بغیر شکایت کرنے والے سے کہا، اپنی بھیڑوں میں
تیری بھیڑ کا اضافہ کرنے کے لیے اس نے تقاضا کر کے ظلم روا رکھا ہے۔ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کر مطمئن ہو گئے اور ان کے پاس سے چلے گئے، لیکن داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے فیصلہ تو عدل کی بنیاد پر کیا تھا، کیونکہ اگر دوسرے شخص کو مدعی کا دعویٰ قبول نہ ہوتا تو یقیناً وہ اعتراض کرتا۔ اس کا خاموش رہنا اس امر کے لیے بہترین دلیل تھا کہ معاملہ وہی ہے جو شکایت کرنے والے نے پیش کیا ہے، لیکن ان سب امور کے باوجود عدالتی اقدار کا تقاضا تھا کہ داؤد اپنی بات میں جلدی نہ کرتے، بلکہ فریق ثانی سے بھی خود سوال کرتے اور پھر فیصلہ سناتے۔ لہٰذا وہ اس کام پر خود شرمندہ اور پشیمان ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اس واقعے کے ذریعے اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے، جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے، اس نے استغفار کی، اپنے رب سے طلب بخشش کی، سجدے میں گر گیا اور توبہ کی۔ بہرحال اللہ نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا اور اس ترک اولیٰ میں ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام قضاوت میں بہت زیادہ علم و مہارت رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کو آزمائے، لہٰذا آپ کو ایسے غیر معمولی حالات پیش آئے۔ مثلاً ان آدمیوں کا عام راستے سے ہٹ کر محراب کے اوپر سے آپ کے پاس آن پہنچنا، پھر آپ نے جلد بازی کی اور اس سے پہلے کہ فریق ثانی سے وضاحت طلب کرتے آپ نے فیصلہ سنا دیا، اگرچہ فیصلہ عادلانہ تھا، اور آپ بہت جلد اپنی اس لغزش کی طرف متوجہ ہو گئے اور وقت گزرنے سے پہلے اس کی تلافی کی۔ لیکن بہرحال جو کام آپ سے سرزد ہوا تھا وہ نبوت کے مقام بلند کے شایع نشان نہ تھا، اس لیے آپ نے ترک اولیٰ پر استغفار کی۔ اللہ نے بھی انہیں عفو و بخشش سے نوازا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا باشرف بیٹا عطا کرنے کی خبر دی گئی ہے کہ جو ان کی حکومت و رسالت کو باقی و جاری رکھنے والے تھے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ دامن خدا کی طرف اور آغوش حق کی طرف لوٹتا تھا۔ قرآن مجید موجودہ توریت کے برخلاف کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک جبار، بت خانہ ساز اور عورتوں کی ہوس میں مبتلا بادشاہ کے طور پر متعارف کراتی ہے، سلیمان کو خدا کا ایک عظیم پیغمبر شمار کرتا ہے اور انہیں قدرت اور بے نظیر حکومت کے نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس بزرگ پیغمبر کو بھی بہت سی عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں، بہت تیز رفتار سواری کہ جس کے ذریعے وہ مختصر سی مدت میں اپنے سارے ملک کی سیر کر سکتے تھے۔ مختلف صنعتوں کے لیے بہت زیادہ معدنی وسائل پروردگار عالم نے انہیں عطا کیے تھے، اور ان معدنی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے کافی فعال قوت بھی عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان نے ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے عبادت خانے بنائے اور لوگوں کو عبادت کی طرف ترغیب دی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان کو وسیع حکومت عطا کی گئی۔
ہواؤں پر قبضہ عطا کیا گیا کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب سلیمان جہاں جانا چاہیں ہوائیں انہیں آہستگی سے اٹھائیں اور آہستگی سے اتار دیں۔ اس کے علاوہ جنوں پر بھی حکومت عطا کی گئی کہ ہم نے سلیمان کے لیے دیو، جنات، شیاطین کو مسخر کر دیا کہ وہ سمندروں میں غوطے لگائیں اور سلیمان کی من پسند چیزیں لے کر آئیں اور سلیمان کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں۔ یہ حکومت کہ جو سلیمان نے ہم سے چاہی تھی، یہ ہماری عطا ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔